اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے ورم لوزتین، اسے انگریزی زبان میں ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ یہ بالائی تنفسی گزرگاہوں اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کا متعدی مرض ہے جس میں لوزتین یعنی حلق کے غدود متورم ہو کر سرخ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان میں پیپ تک پڑ جاتی ہے۔ یعنی یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کا ایک بہت ہی انفیکشیس ڈیزیز ہوتی ہے جس میں ٹونسلز جو ہوتے ہیں اس میں سوجن آ جاتی ہے ٹونسلز کے اندر، اور وہ بہت ہی سرخ ہو جاتی ہے، بہت ہی متورم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان میں کیا ہوتا ہے پیپ تک بھی پڑ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی عام مرض ہے، یعنی بہت ہی کامن ڈیزیز ہے، کامنلی لوگوں میں ہو ہی جاتی ہے۔ اقسام اس کی دیکھیں تو ورم لوزتین دو قسموں کا ہوتا ہے، ورم لوزتین حاد یعنی ایکیوٹ ٹونسلائٹس یا ورم لوزتین مزمن کرونک ٹونسلائٹس۔ عام طور پر یہ مرض حاد حالت میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بعض اوقات مرض کے بار بار وقوع پذیر ہونے اور وقت پر مناسب علاج نہ کرنے پر یہ مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نارملی یہ تو ایکیوٹ ٹونسلائٹس ہی پایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ ایکیوٹ ٹونسلائٹس بار بار ہو رہا ہے یا پھر اس کا وقت پر علاج نہیں کیا جائے تو یہ کرونک ٹونسلائٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسباب اگر دیکھیں تو ایٹیولوجیز کی عمر کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس مرض کی وقوع پذیری میں عمر کی کوئی قید نہیں، یعنی یہ جو ہوتا ہے اس میں کسی بھی عمر میں یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادتی دیکھی گئی وہ 15 سال کی عمر تک کی اس مرض کے حملے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جنس اگر دیکھیں گے دونوں اجناس سیکسز یکساں متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، دونوں کو یہ ڈیزیز جو ہوتی ہے یکساں طور پر متاثر کرتی ہے۔ جدید نظریے کے مطابق اس مرض کے اصل سبب درج ذیل جراثیم یا وائرس ہوتے ہیں۔ اگر جدید اطباء نے یہ نظریہ رکھا ہے کہ یہ جراثیم کی وجہ سے ہونے والا ایک مرض ہے، اور یہ جراثیم درج ذیل ہے جیسے کہ اسٹریپٹوکوکس، اسٹیفائلوکوکس، نیموکوکس، ہیموفائلس انفلوئنزی، ڈپتھرائڈ آرگینزم، ایڈینووائرس، رائنووائرس۔ اب اس کے پریڈسپوزنگ فیکٹرز بھی کچھ ہیں اسباب ممدہ۔ تو یہ مرض عموماً ستمبر سے مارچ تک زیادہ لاحق ہوتا ہے، یعنی اگر موسم دیکھیں تو ستمبر سے مارچ تک کے مہینے میں یہ مرض زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ سرد اور مرطوب آب و ہوا میں رہنا، یعنی جہاں کی آب و ہوا سرد اور مرطوب ہو تو وہاں کے رہنے والے لوگوں میں یہ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے۔ تنگ و تاریک اور آلودہ ماحول میں رہائش، یعنی ایسی کوئی جگہ جہاں پر روشنی اور ہوا کا کوئی آنا جانا نہ ہو، اور ایسی کوئی چیز جیسے بہت زیادہ گندگی جہاں ہو، اس طرح کے ماحول میں رہائش کرنے سے یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ بار بار نزلہ زکام کا ہونا، یعنی کوئی ہے جس کو بار بار نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے اس میں بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ گرد و غبار یا کسی لذا خراش کن چیزوں کا حلق میں پہنچنا، کوئی گرد و غبار جس سے آپ کو الرجی ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ قوت مدافعت کا کمزور ہونا، یعنی جس کا امیونٹی پاور، یعنی بدن کے اندر ایک طبیعت ایک قوت پائی جاتی ہے جو مرض کو دفع کرتی ہے، اگر یہ بہت کمزور ہو گئی ہے تو بیماری لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ٹونسلائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چند اسباب ایسے بھی ہیں جو ورم لوزتین مزمن پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مثلاً شراب، تمباکو اور سگریٹ نوشی، یعنی وہ لوگ جو شراب بہت پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں اور سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان میں بھی یہ ورم لوزتین ہونے کے چانسز یعنی ٹونسلائٹس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حلق سے غیر معمولی طور پر کام لینا، مثلا زیادہ گفتگو کرنا، گانا گانا، چلانا وغیرہ، یعنی حلق کو غیر معمولی طور پر اگر ہم اس سے کام لے لیں، جیسے کہ بہت زیادہ ہم گفتگو کر لیں یا گانا گائے یا چلا کر بولے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے وہ ٹونسلائٹس ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ علامت کی بات کریں تو کلینکل فیچر اگر اس کا دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے علامت کے طور پہ جو وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ہے لرزے سے بخار چڑھتا ہے، یعنی ٹھنڈ لگ کے بخار آتا ہے۔ درد سر اور بدن میں درد محسوس ہوتا ہے، پورے بدن میں اور سر میں درد محسوس ہوتا ہے۔ طبیعت میں گراوٹ ہوتی ہے، جسے طبیعت میں بہت زیادہ بوجھل ہو جاتی ہے، بہت گری طبیعت کا احساس ہوتا ہے۔ حلق میں خشکی اور خرخراہٹ محسوس ہوتی ہے، یعنی جو حلق ہوتی ہے وہ اس میں بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس میں خرخراہٹ جیسی محسوس ہوتی ہے۔ حلق میں خراش اور ہوتا ہے جو اکثر اوقات کانوں تک ریفر ہوتا ہے، تو حلق میں بعض اوقات خراش بھی ہو جاتی ہے جو کہ اکثر اوقات کانوں تک ریفر ہوتے ہیں۔ کھانا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، اگر کھانا نگلتے ہیں تو ٹونسلائٹس کی وجہ سے ٹونسل سوجن رہتی ہے وہاں پر ٹونسلز میں، تو کھانا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مریض ایسا محسوس کرتا ہے گویا اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو، خشک کھانسی کا دھسکا ہوتا ہے، اور کبھی کھنکھارنے کے ساتھ بلغم کا اخراج ہو جاتا ہے۔ آواز بھرائی ہوئی ہوتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے۔ تمام شکایت میں رات کے وقت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ جتنی شکایت یہ علامت ہے رات کے وقت اس میں بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ مریض کا معائنہ کرنے پر آن ایگزامینیشن، جب مریض کو ایگزامائن کریں گے، اس کا معائنہ کریں گے تو مریض کا منہ کھول کر دیکھنے سے زبان کی جڑ کی دونوں طرف کے لوزتین ٹونسل سرخ اور متورم نظر آتے ہیں۔ اس میں عموماً ڈاکٹر جو ہوتا ہے پیشنٹ کا منہ کھول کر ٹارچ جلا کر اس کا منہ کھول کر دیکھیں گے تو دونوں زبان کی جو جڑ ہوتی ہے اس کی دونوں طرف کے جو ٹونسلز لگے ہوتے ہیں
وہ سرخ ہو جاتے ہیں اور ان میں سوجن نظر آتی ہے۔ باہر کی طرف زیریں جبڑے کے نیچے ہاتھ لگانے سے بھی ورم محسوس ہوتا ہے۔ اب باہر کی طرف جو زیریں جبڑا ہوتا ہے یعنی لوور جو ہوتے ہیں وہاں پر ہاتھ ہم لگائیں گے تو وہاں پر بھی سوجن جو ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوزتین میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے جسے کوئنسی کہتے ہیں۔ تفتیشات اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو عام طور پر اس مرض کی تشخیص معائنہ ایگزامینیشن کے ذریعے آسانی سے ہو جاتی ہے اور کسی تفتیش کی ضرورت نہیں پیش آتی، یعنی ہمیں کسی طرح کی تفتیش کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف عام طور پر ہم منہ کھول کی ٹارچ جلا کر اس کی انویسٹیگیشن بنا سکتے ہیں۔ تشخیص فارقہ جو ہے ڈیفرینشیل ڈائگنوسس اگر دیکھیں تو کس کس مرض سے اس کو تفریق کریں گے، یعنی اس مرض میں بھی ایسی ہی علامت پائی جاتی ہے لیکن تب بھی اس سے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ کس وجہ سے پتہ چلے کہ کس کس مرض میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے، تو اس مرض سے ہمیں اس مرض کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ اسے ٹونسلائٹس ہے نہ کہ ڈپتھیریا ہے، ونسنس انجائنا، کوئنسی، تھرش انفیکشن، مونونیوکلیوسس۔ ایسی کنڈیشن میں بھی سیم جو ہوتی ہے کچھ اسی طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس مرض سے ہم ڈیفرینشیل ڈائگنوسس بنا لیں گے۔ کمپلیکیشن عوارضات دیکھیں گے تو مرض کے بار بار حملہ آور ہونے اور وقت پر مناسب علاج نہ کرانے کی صورت میں یہ مرض مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات لوزتین میں پیپ پڑ جاتی ہے جسے کوئنسی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورم لوزتین کی وجہ سے مندرجہ ذیل امراض بھی ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ یہ مرض یعنی اس مرض کے نتیجے میں یہ مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے جسے کمپلیکیشن یا عوارضات کہتے ہیں۔ رومیٹزم ہو سکتا ہے، سب ایکیوٹ بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس۔ رومیٹزم یعنی وجع المفاصل یعنی کہ جو جوڑ ہیں وہاں پر سوجن آ سکتی ہے، یا سب ایکیوٹ بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس ہو سکتی ہے یعنی کہ جو ہارٹ کی لیئر ہوتی ہے اینڈوکارڈیم اس میں سوجن آ جاتی ہے۔ ایکیوٹ نیفرائٹس ہو جاتی ہے یعنی جو نیفرون ہوتا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے۔ ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ہو جاتی ہے یعنی کہ جو کان ہوتا ہے اس کے بیچ کی جو میڈیا اوٹائٹس میڈیا جو ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سیپٹیسیمیا ہو جاتا ہے یعنی کہ تسمم دم یعنی خون میں جو ہوتا ہے وہ زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج و تحفظی تدابیر میں اگر اس کا مینجمنٹ کریں گے تو سب سے پہلے اصل سبب کا تعین کر کے اس کے مطابق علاج کریں گے، یعنی ہم پہلے پتہ کر لیں گے کہ اس کا اصل سبب ہے کیا، کس کی وجہ سے یہ ٹونسلائٹس ہو رہی ہے، کس وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے، اس کے مطابق ہم علاج شروع کریں گے۔ محرک، مقوی، دافع ہمہ اور محلل ادویات دے، یعنی محرک یعنی پسینہ لانے والی، طاقت دینے والی، مقوی دافع ہمہ یعنی بخار دور کرنے، اور محلل ادویات ہم اس میں دیں گے۔ سگریٹ، تمباکو نوشی، گرد و غبار یا زیادہ بولنے اور چلانے کی وجہ سے ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کرائے۔ 10 ذیل نسخہ پینے کے لیے دے: بہدانہ 3 گرام، اناب 5 دانہ، سپستہ 9 دانہ۔ در آب جوشانیدہ صاف نمودہ شربت توت سیاہ 2 تولہ شاہ حل کردہ بنوشند صبح و شام دیں گے۔ خمیرہ کا عضوہ 1 تولہ، ورق نقرہ 1 عدد میں لپیٹ کر اول کھلائیں اور اوپر سے بہدانہ 3 گرام، ارک کا عضوہ 5 تولہ میں بھگو کر لعاب نکالے اور اناب 5 دانہ، تخم کاہو مکشر 3 گرام، ارک کا عضوہ 5 تولہ میں پیس کر چھان کر لعاب بہدانہ ملا کر شربت توت سیاہ 2 تولہ کے ہمراہ صبح و شام پلائیں۔ 5 دانہ اناب، آب ریشم خام مقرر رس 4 گرام، مغز تخم کدو شیری 6 گرام، پانی میں بھگو کر مل چھان کر شربت توت سیاہ 2 تولہ میں ملا کر صبح شام پلائیں۔ مغز ملتاس کے جوشاندہ سے غرغرہ کرائیں گے۔ غرغرہ کے لیے یہ نسخہ بھی بہت مفید ہے، جیسے کہ 4 گرام گلنار، 4 عدد کوکنار، 1 تولہ عدس مسلم، 6 گرام کشنیز خشک کے جوشاندہ سے غرغرہ کرائیں۔ شدید درد کی حالت میں مرموکی 1 گرام، افیون 1 گرام، زعفران 4 رتی آب مرگ بکو سبز میں پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔ حالت میں پھروری سے کوئی قابض دوا بھی لگائی جا سکتی ہے، مثلاً پھٹکری کا محلول۔ غذا اور پرہیز: غذا نرم، ہلکی اور زود ہضم ہونی چاہیے، تیل، کھٹائی اور ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ اگر کرائیں گے یعنی جدید علاج کیا ہے اس کا؟ بخار اور درد میں افاقہ کے لیے دافع بخار اور دافع درد جیسے اینٹی پائریٹک اور انالجیسک ادویہ کا استعمال کرائیں گے، مثلاً پیراسیٹامول 500 ملی گرام کی 1 گولی یا آئیبو جیسک پلس کی 1 گولی دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام دے۔ نزلاوی کیفیت اور کھانسی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے دافع حساسیت اینٹی الرجک ادویہ مثلاً سٹریزن 10 ملی گرام یا لوراٹیڈین 10 ملی گرام یا فیگزوفیناڈین 120 ملی گرام کی 1 گولی روزانہ دے۔ یہ تو اینٹی الرجک ڈرگ ہو گئی۔ اب کیا کریں گے ہم؟ انفیکشن کو دور کرنے کے لیے تعدیہ جو ہو گیا اس کو دور کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس ادویات کا سہارا لے۔ اس مقصد کے لیے سیپروفلوکسیسین 500 ملی گرام کی 1 گولی صبح شام یا راکسیتھرومائسین 150 ملی گرام کی 1 گولی صبح شام یا ایریتھرومائسین 500 ملی گرام کی 1 گولی صبح، دوپہر، شام استعمال کرائیں۔ گنگنے پانی میں نمک ڈال کر غرغرہ کرائیں۔ غرغرہ کے لیے بیٹاڈین گارگل بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج تو یہ ٹاپک یہی مکمل ہوا، تو السلام علیکم۔